الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 15 کے اندر جو اردو ہے اس کا ترجمہ اور عربی جو سوالات ہے اس کا ہم جوابات دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے کچھ نئے لفظ سیکھے تھے، جیسے متا اس کا معنی ہوتا ہے کب، ہا ہونا اس کا معنی ہوتا ہے یہاں، اور ہونا کا اس کا معنی ہوتا ہے وہاں۔ ٹھیک، تو اسی کے اکارڈنگ ہم نیچے اور جواب دیں گے، اور باقی پچھلا جو سبق میں ہم نے کاف ضمیر، ہو ضمیر وغیرہ جو ہم سیکھے تھے اسی کے اکارڈنگ جواب دیں گے یہاں پر۔ تو چلیے ادھر اسئلہ کو پہلے حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اینا صدیقک، تو اینا مطلب کہاں، اور صدیق مطلب دوست، اور کاف مطلب تیرا، تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ تمہارا دوست کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا دوست یا تیرا دوست یا آپ کا دوست کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی ہو جائے گا۔ حالانکہ میں نے بارہا بتایا کہ اسئلہ میں ترجمہ سے خاص وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہمیں بس عربی میں اس کا جواب دینا ہے۔ تو پوچھا جا رہا ہے اینا صدیقک، یعنی تیرا دوست کہاں ہے، اینا مطلب کہاں، تو ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا کہ دوست کہاں ہے۔ تو ہم اس کا جواب دے دیں گے جیسے اوپر میں گزرا تھا کہ میرے ساتھ، میرے پاس، اس طرح۔ تو اس کا ہم جواب دیں گے پہلے صدیقی یعنی میرا دوست، ٹھیک ہے، اور معی، تو معی مع مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور معی تو ہو جائے گا میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میم عین کے ساتھ ہوگا، میم عین اور یا ایک ساتھ میں لکھیں گے، معی یعنی میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اگلا لکھا ہوا کیف ہوا، وہ کیسے ہیں، تو اس کا جواب میں ہم دیں گے، وہ حال پوچھا جا رہا ہے تو اس کی حال ہم کہیں گے کہ وہ اچھے ہیں، تو اس کے لیے ہم کہیں گے ہوا طیبن، چونکہ آدمی کے حالات کے اوپر کہا جا رہا ہے کلام، تو حالات کے اوپر جب کلام ہوتا ہے اس میں اچھا کے لیے ہم جیدن نہیں بلکہ طیبن لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے بیتک بعیدن، مطلب کیا، بیتو مطلب گھر اور کاف کے ساتھ میں تو تیرا گھر، اور بعید مطلب ہوتا ہے دور۔ ٹھیک ہے، تو کیا تمہارا گھر دور ہے، تو اس کا ہم جواب دے دیں گے، اگر دور ہے تو دور میں، اور قریب ہے تو قریب میں دے دیں گے، اور دور میں دیں گے تو کہیں گے نعم بیتی بعید۔ ٹھیک ہے، اور قریب میں دیں گے تو اس کے لیے ہم پہلے کہیں گے کہ لا، کیونکہ کیا تمہارا گھر دور ہے ایسا پوچھا گیا تو اس کی پہلے ہمیں کٹ کرنی ہوگی، کہیں گے لا، پھر کہیں گے بیتی قریبن، ٹھیک، یعنی قریب ہے۔ آگے لکھا ما شغلک، ما شغلک یعنی تمہارا کیا کام ہے۔ ٹھیک، تو اس کے آگے جواب ہم دے دیں گے کہ شغلی قراءتن، شغلی یعنی لام یا کے ساتھ میں لی لکھیں گے تو میرا کام، اور قراءتن تو پڑھنا، تو میرا کام پڑھنا ہے۔ ٹھیک، یہ اس کا معنی ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ متا امتحانک، مطلب تمہارا امتحان کب ہے، متا مطلب کب، امتحان مطلب امتحان، اور کاف کا ہم ساتھ میں لیں گے تو ہو جائے گا تیرا، تو تیرا یہ تمہارا امتحان کب ہے، تو اس کا ہم جواب دے دیں گے، اگر قریب ہے تو قریب، اور دور ہے تو دور کر دیں گے۔ جیسے دور کے لیے ہمیں اس طرح ہوگا کہ امتحانی یعنی میرا امتحان، بعید جدہ، اس کو جدہ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی وضاحت کی کہ جدہ کو دو طرح پڑھا جائے، ایک جدن بھی پڑھیں گے اور ایک جدہ ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہو جائے گا میرا امتحان بہت دور ہے، جدن مطلب ہوتا ہے دور۔ ٹھیک، بہت دور بھی ہوتا ہے اور دور بھی ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے ربک ظالم، کیا تمہارا رب ظالم ہے، تو اس کا ہم جواب دے دیں گے لا ربی، لا کر کے ڈیش لکھ دیں گے، پھر کہیں گے ربی لیس بی ظالمین، جیسے کہ ہم پیچھے بھی اس کی عربی بنائے تھے۔ ٹھیک ہے، اگلا لکھا ہوا ہے دینک اسلام، کیا تمہارا دین اسلام ہے، تو اس کا ہم جواب دیں گے، پہلے کہیں گے نعم، اس کے بعد کہیں گے دینی، اور الاسلام ہوگا مگر یا پر ہم زبر ڈال دیں گے، اور اس کے بعد الاسلام کا جو حمزہ ہے جس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں وہ ہم گرا دیں گے۔ ٹھیک ہے،
تو پوری عربی ہو جائے گی دینی الاسلام، ٹھیک ہے، پہلے کہیں گے نعم پھر کہیں گے دینی الاسلام۔ اگلا ہے کہ ہا ہنا عصیصن، کیا یہاں کنڈا ہے، کیا یہاں کنڈا ہے۔ اس کا ہم جواب دے دیں گے نعم ہا ہنا عصیصن، یعنی ہاں یہاں کنڈا ہے۔ پھر آگے سوال پوچھ رہے ہیں کہ لمن ہوا، یعنی وہ کس کا ہے، تو جس کا ہے اس کا ہم نام لے لیں گے۔ تو جیسے کسی کا بھی ہم نام لے لیتے ہیں، جیسے خالد کے لیے ہم کہیں گے کہ وہ خالد کا ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے ہوا لخالدن، یعنی وہ خالد کا ہے۔ یہاں کا ترجمہ بیچ میں جو آ رہا ہے وہ حرف جار لی داخل ہونے کی وجہ سے، یعنی لام داخل ہو رہا ہے لخالدن۔ اس کا لکھنے کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے اسکرین پر، اسی طرح سے لکھا جائے گا۔ آگے لکھا ہے لمن الارض، لمن کا معنی ہم نے پیچھے بھی پڑھے تھے کہ اس کا معنی ہوتا ہے کس کا، ارض اس کا معنی ہوتا ہے زمین، یہ پیچھے بھی آیا تھا ایک مرتبہ، اس کا معنی ہوتا ہے زمین۔ تو پورا ترجمہ ہو جائے گا زمین کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب زمین تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم کہیں گے الارض للہ، یعنی زمین اللہ کا ہے۔ للہ کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ للہ یعنی لام یہاں داخل ہو رہا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، ٹھیک۔ لیکن ہم نے پھر آگے بتایا کہ اس کے بارے میں کہ آگے اس کا ترجمہ اور جگہ پر چینج بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہاں پر اگر ہم کہیں گے اللہ کے لیے زمین ہے تو یہ درست نہیں ترجمہ بیٹھے گا، اس لیے اس کا ترجمہ بنے گا زمین اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، یہاں کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اگلا لکھا ہوا آخری لمن الملک، یعنی ملک کس کا ہے، یہاں پر بھی ویسی سیم ہے کس کا ہے، تو ملک بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اسی لیے ہم کہیں گے الملک للہ، ملک اللہ کا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات ہو گئے ہوں گے۔ اب آگے جو اردو ہے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا میرا رب تیرا رب بھی ہے، اس کو الٹ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، میرا رب تیرا بھی رب ہے، اس طرح۔ لیکن بہرحال اس میں جو لکھا ویسے ہم کریں گے، مگر عربی ایک ہی جیسا بنے گا، وہ یہ ہے کہ پہلے کہیں گے ربی، تو اس کا معنی ہو جائے گا میرا رب، اور تیرا رب، تو اس کے لیے ہم کہیں گے ربو کا، پھر الظن ہم لگا دیں گے تو ہو جائے گا بھی، ٹھیک ہے، اور ہے کا ترجمہ خود بخود آ جاتا ہے۔ تو ربی ربو کا الظن، یہ پوری عربی ہو جائے گی۔ آگے لکھا ہے تیرے پاس کیا ہے، تو کیا چونکہ بیچ میں آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم ما استعمال کریں گے، اور پاس کے لیے ہم عند استعمال کیے تھے عند، اور تیرے یا تیرا یا تیری وغیرہ اس کے لیے ہم کاف استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہو جائے گا ما عند کا، ٹھیک ہے، اور عند کے ساتھ میں کاف نہیں لکھیں گے بلکہ کاف کو ہٹا کر کے ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ساتھ میں ملا ہوا نہیں ہوگا، ساتھ میں ہوگا مگر ملا ہوا نہیں ہوگا۔ آگے لکھا ہے میرے پاس اس کا طوطا ہے، میرے پاس اس کا طوطا ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے کہ پہلے پاس کے لکھیں گے عندی، تو ہو جائے گا میرے پاس، ٹھیک ہے، اس کا طوطا ہے۔ تو یہاں پر اس کا کے لیے ہم نے ہو استعمال کیے تھے ضمیر، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھے تھے، تو طوطا ہے، طوطا کے لیے عربی میں ہم لائیں گے ببغاؤ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس کو ہم لکھیں گے ببغاؤ ہو، اور ہو کے لیے ہم الگ سے لکھ دیں گے، یعنی ببغاؤ کے بعد میں ہو کر کے اس کا جو ہا ہے گول، اس کے اوپر ہم الٹا پیش لگا دیں گے، تو ہو جائے گا ببغاؤ ہو، ٹھیک، تو پوری عربی ہو جائے گی عندی ببغاؤ ہو۔ آگے لکھا ہے پھول میرے باغ میں زیادہ ہیں، پھول میرے باغ میں زیادہ ہیں، تو ہیں یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جمع ہی ہم کو پورا بنانا ہوگا، تو اس کی عربی اس طرح بنے گی الازہار فی حدیقتی کثیرۃ، ٹھیک ہے، مؤنث ہے تو اسی لیے ہم مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے کثیرۃ، یعنی پوری ہو جائے گی الازہار، یعنی بہت سارے پھول، یہ پھول کا جمع ہے، یعنی الزہر کا یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، الازہار، اور فی مطلب میں، اور حدیقتی اس کا معنی ہو جائے گا میرے باغ میں،
اور کثیرتون تو اس کا معنی ہوگا زیادہ یا بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو پھول میرے باغ میں زیادہ ہیں، ٹھیک۔ یہ عربی اچھے سے ذہن میں بٹھا لے، اس کو میں اسی لیے لکھ کر کے دکھا دیا تاکہ آپ اس کی عربی بنانے میں دقت نہ ہو، ورنہ بہت سے میں نے دیکھا یوٹیوب وغیرہ پر اس کے بارے میں کہ مسٹیک بتاتے عموماً۔ بہرحال آگے لکھا ہے پڑھنا میرا کام ہے، کھیل اس کا کام۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے لائیں گے القراءۃ، اس کے بعد کہیں گے شغلی یعنی پڑھنا میرا کام ہے، واللعب شغلہ، تو وہ کیا مطلب ہو جائے گا اور پھر واللعب یعنی اللعب پر داخل ہو رہا ہے، تو اللعب مطلب کھیل اور شغلہ تو شغل مطلب کام اور ہو مطلب اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پوری عربی اس طرح بنے گی القراءۃ شغلی واللعب شغلہ۔ یہ میں دکھا دیا اسی لیے لکھ کر کے تاکہ آپ اچھے سے اس کی عربی بنا لیں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا وہ کتاب میری ہے، تو وہ کے لیے ہم ثالی کا استعمال کرتے ہیں، اور میری ہے تو اس کے لیے ہم یا کے ساتھ لام کے ساتھ میں یا ضمیر استعمال کر لیں گے، تو اس کی عربی ہم اس طرح بنا لیں گے ذالک الکتاب لی، بس اتنا ہی، لی لام یا زر لی ہم لکھ لیں گے، بس ہو جائے گا۔ اور الکتاب یہ ہوگا، ٹھیک ہے، الکتاب، لیکن ذالک الکتاب پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، بیچ میں یعنی حمزہ گر جائے گا۔ آگے لکھا یہ قلم اس کا ہے، یہ قلم، تو یہ کے لیے ہم حاضہ استعمال کریں گے، اور قلم کے اوپر بات چلی قلم اس کا ہے، تو سیم اس کو بھی ویسے ہی الف لام کے ساتھ ہم لے آئیں گے حاذا القلم، اور اس کے بعد آخر میں ہم کریں گے لہو مطلب اس کا ہے۔ آگے لکھا یہ گھر کس کا ہے، تو یہ گھر کس کا، تو کس کے لیے ہم لمن استعمال کرتے ہیں، تو کہیں گے لمن حاذا البیت، حاذا البیت، ٹھیک ہے، البیت لکھیں گے اور ذال کے ساتھ میں ہم ملا کے پڑھیں گے، اور آخر میں اسی لیے الف لام کی وجہ سے ایک پیش سنگل پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لمن حاذا البیت، اس طرح۔ آگے لکھا ہے یہ گھر اس کا ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے حاذا البیت لہو، ٹھیک ہے، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آگے لکھا یہاں کون ہے، تو یہاں کے لیے ہم ہا ہونا استعمال کرتے ہیں، اور کون کے لیے من، تو من چونکہ اس میں استفہام ہے تو اس کے لیے پہلے لائیں گے، تو ہم کہیں گے من ہا ہونا، بس، اور لاسٹ میں کوشچن مارک بھی لگا دیں گے۔ آگے لکھا یہاں میرے والد ہیں، تو اس کے لیے ہم کہیں گے ہا ہونا والدی، والدی یعنی دال کے نیچے زیر اور یا کے ساتھ میں ہم ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے اور وہاں میرا دوست ہے، تو اس کی عربی بن جائے گی وَهُنَاكَ صدیقی، یعنی اور وہاں میرے دوست ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے میرا دن باطل نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم پہلے دینی لائیں گے کیونکہ یا کے ساتھ میں دینی لیس بی باطلن، تو اس کا معنی ہو جائے گا میرا دن باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے قرآن عربی میں ہے، تو اس کی عربی ہم نے پہلے بھی بنائے تھے، تو اس کی عربی اسی طرح بنائیں گے القرآن فی العربی، ٹھیک، العربی جو لکھا ہوگا اس کو ہم تشدید ڈال دیں گے یہاں پہ اور اس کے نیچے زیر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے اور عربی آسان ہے مشکل نہیں، تو اس کے لیے ہم کہیں گے واو کے ساتھ میں العربی پہ داخل کریں گے تو ہو جائے گا والعربی، اور آسان کے لیے ہم عربی میں سہل استعمال کرتے ہیں تو ہو جائے گا سہلن، یعنی اور عربی آسان ہے، لا صعبن، صعبن یہ صاد عین اور با سے ہوگا، ٹھیک ہے، صعبن یعنی مشکل نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے، کس کو، قرآن کے اوپر بات چل رہی تھی تو قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے قراءتہ، یعنی اس کا پڑھنا، للمسلمی یعنی مسلم کے لیے، اور ضروری کے لیے ہم ضروریون ویسے استعمال کر لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ لیے ہوں گے، اگر کوئی پھر بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں
تو آپ پیچھے بھی ہمارے اس چینل پر محاسبہ اعمال اس کے اندر لسٹ بنی ہوئی ہے، ہر سبق کا الگ الگ، اس کے بارے میں ایک انٹروڈکشن ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی، تو آپ اسی حساب سے سب شروع سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔